اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت چہارم، باب سوم، سیرت طیبہ، سبق نمبر 2، دعوت اسلام۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعوت اسلام یعنی پہلی وحی کے نزول کے بعد یعنی پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی اس کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی میں سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی، یعنی اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں یعنی شروع میں یہ کام جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کیا گیا، یعنی چھپا کے خفیہ طریقے سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ بے حد قریب تھے، مطلب بہت قریب کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ دعوت دیتے تھے۔ جب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت کا حکم ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکم دیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، تو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق تھا، یعنی بہت قریب کے جو ہے بے حد قریب لوگ تھے۔ ابتدا میں جو یہ دعوت کا جو سلسلہ تھا یہ خفیہ رکھا گیا تاکہ مکہ کے لوگوں کے لیے حیران کن صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ خفیہ دعوت کا جو سلسلہ تھا یہ 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ پہلی شخصیت تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، مطلب عورتوں میں سب سے پہلے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مردوں میں جو آپ وسلم کے جو دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے آزاد کردہ جو غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اور بچوں میں جو ہے وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے کچھ اور اہم لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شامل ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ داروں میں جو ہے وہ تبلیغ، ٹھیک ہے، جو نزدیک جو بے حد قریب لوگ تھے ان لوگوں میں تبلیغ دین کو کیسے جو ہے وہ پھیلایا۔ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کا کام جو ہے وہ چھپ کر رہے تھے، یعنی ابتدا میں جو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ شروع میں جو دعوت کا جو سلسلہ تھا یہ خفیہ رکھا گیا تھا تاکہ جو مکہ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کر سکیں یا ان کے لیے جو ہے وہ حیران کن صورتحال جو ہے پیدا نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ شورى میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریبی رشتہ داروں میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جو ہے اسلام کا جو پیغام ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، یعنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے قریب جو آپ کے قریب ترین یعنی خاندان کے جو لوگ ہیں جو بے حد قریب رشتہ دار ہیں ان کو عذاب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی ان کو دین اسلام کی جو ہے وہ دعوت دیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے جماعت قریش مطلب جو قریش کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، قریش مطلب جو مکہ میں رہنے والے تھے، کہ ان کو کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے جو ہے وہ بچاؤ۔ اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا مجھے اختیار نہیں ہے، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں،
ٹھیک ہے، جنہیں میں باقی و تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا، یعنی اسلام قبول کرنے کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی جو ہے وہ ان کو دعوت دی گئی۔ اچھا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھر میں جمع کیا۔ اب یہ جو خفیہ عبادت کا جو خفیہ دعوت کا جو عرصہ تھا، یہ 3 سال کا جو ہے، یہ 3 سال تک جو عرصہ جو ہے یہ جاری رہا، مطلب خفیہ دعوت کا یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ لیکن اس تھوڑے عرصے بعد جو ہے، تھوڑے ہی عرصے میں ایک چھوٹی سی جو جماعت ہے وہ تیار ہو گئی، اور تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و قارب کو اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک دعوت میں جو ہے وہ آپ نے اکٹھا کیا، یعنی ان کو دعوت دی کر بلایا۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ سنایا۔ سب لوگ جو ہیں وہ خاموش رہے۔ حاضرین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اٹھے اور اعلان کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ ساتھ ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ صرف 10 پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ 3 سال مزید گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اسلام کی جو دعوت ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ دیں، اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف سے دعوت دی گئی تھی، تو اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو ہیں خود 45 جو ہیں وہ افراد جو ہیں وہ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن مگر کسی نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ حاضرین میں سے صرف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ صرف 10 سال تھی، اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ باقی سب نے جو ہے وہ ان کی بات کا جو ہے وہ مذاق جو ہے وہ اڑایا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ یہ کام جو ہے آپ نے اپنی جو ہے وہ نوٹ بک پر کرنا ہے۔ مندرجہ سوالوں کے جواب دیں۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی؟ جیسا کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی جن سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ گہرا تعلق تھا۔ خفیہ دعوت کا جو سلسلہ تھا وہ کتنا عرصہ جاری رہا؟ تو خفیہ دعوت کا جو سلسلہ تھا وہ 3 سال تک جو ہے وہ جاری رہا۔ ابتدا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے جو ہے وہ کون لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شامل ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ امید کرتی ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔